السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی تاریخ اور جغرافیہ کی معلمہ۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو لیکچر نمبر 1 میں کیے گئے تفصیلی سوال نمبر 1 کو ذرا واضح کرتی چلی جاؤں تو اپنی تاریخ کی کتاب کا صفحہ نمبر 54 پیج نمبر 54 پہ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کب اور کہاں پیش ہوئی، نیز اس کی اہمیت واضح کریں، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہاں سے 22 مارچ تا 24 مارچ 1939 کو یہاں سے شروع ہوگا اور صفحہ نمبر 55 کے سب سے ٹاپ والی جو لائن اپنا تشخص قائم رکھ سکیں یہاں تک، اس کے بعد قائد اعظم کی تقریر کی روشنی میں ایک قرارداد مرتب کی گئی یہاں سے شروع ہوگا اور یہی قرارداد لاہور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی یہاں تک، اور اس کے بعد یہ اس کا لاسٹ پیراگراف اسی پوائنٹ کا، قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد یہاں سے بالآخر ناکام رہیں یہاں تک۔ تفصیلی سوال نمبر 1 کا جواب یہاں تک ہے۔ جی، اب ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جو آپ کی جغرافیہ کی کتاب کا ہے۔ لیکچر نمبر 4 عنوان ہے پاکستان کے ہمسایہ خطے۔ اس عنوان کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ تفصیلی سوال نمبر 1۔ اسٹوڈنٹس، اس باب کے مطالعہ سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 پاکستان کے ہمسایہ خطوں کے ممالک کے نام بتا سکیں گے، نمبر 2 ہر خطے کی معاشی خصوصیات کے بارے میں جان سکیں گے، اور نمبر 3 پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کے مابین تعلقات کا جائزہ لے سکیں گے۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 63 کھولیے، جغرافیہ کی کتاب کا صفحہ نمبر 63 پیج نمبر 63۔ عنوان ہے ہمارا پاکستان کے ہمسایہ خطے۔ پاکستان نے ابتدا ہی سے اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد امن، بقائے باہمی اور ہمسایہ ممالک سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے رکھی ہے۔ خارجہ پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ملک کی وہ حکمت عملی جو دوسرے ممالک سے تعلقات کے سلسلے میں اختیار کی جائے وہ خارجہ پالیسی کہلاتی ہے، اور خارجہ پالیسی ملک کے امن کو قائم رکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس مقصد کی خاطر پاکستان نے اپنے خارجہ پالیسی میں اپنے ہمسایہ خطوں جنوبی ایشیا، مشرق وسطی ایشیائی ممالک اور چین کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ خصوصی اہمیت دی ہے۔ پاکستان کے یہ ہمسایہ خطے ہیں۔ ذیل میں ہم پاکستان اور اس کے ہمسایہ خطوں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جنوبی ایشیا جنوبی ممالک پر مشتمل خطہ جو ہوتا ہے وہ جنوبی ایشیا کہلاتا ہے۔ تعارف ہے اس کا۔ آبادی، رقبے اور جغرافیائی نقطہ نگاہ کے لحاظ سے جنوبی ایشیا دنیا کا ایک نہایت ہی اہم اور گنجان آباد خطہ ہے۔ گنجان آباد کہتے ہیں زیادہ آبادی والا جو دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 25% ہے۔ اس خطے میں افغانستان، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال اور مالدیپ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ 8 ممالک اس خطے میں جنوبی ایشیا میں شامل ہیں۔ جنوبی ایشیا کی معاشی خصوصیات، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا۔ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک نو آبادیاتی نظام کا حصہ رہے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی آمدنی کا انحصار زرعی نظام پر ہے، جس کو مزید بہتر بنانے کے لیے جدید مشینری کے استعمال پر ان ممالک میں تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ نیکسٹ، یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ پیج نمبر 64 نکالیے۔ مختلف معاشرتی اور معاشی حالات کے باعث اس خطے کی آبادی ایک وسیلے کی بجائے یہاں کے اقتصادی حالات اور معاشی ترقی پر بوجھ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ فرسودہ نظام زندگی، فرسودہ کہتے ہیں تباہ حال
نظام زندگی اور رسم و رواج اس خطے کی معاشی اور اقتصادی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں تھیں جو تعلیم کی شرح میں اضافے کے باعث بتدریج ہو رہی ہیں۔ خطے کے ممالک کے مابین باہمی اعتماد کا فقدان یعنی اعتماد کا نہ ہونا، جس کو دور کرنے کے لیے سارک ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن کے پلیٹ فارم سے کئی مثبت سرگرمیوں کا آغاز ہوا اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس خطے کے ممالک کے مابین باہمی تعلقات کو مزید بہتری کی جانب بڑھ کر معاشی سرگرمیوں میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ سارک کیا ہے؟ یہ جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی ایک تنظیم ہے۔ یہ جنوبی ایشیائی کے 8 ممالک کی اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے، اس ادارے کا جو تصور تھا وہ بنگلہ دیش کے صدر جنرل ضیاء الرحمن نے پیش کیا، جس کا مقصد جنوبی ایشیا کے علاقے میں امن و آتشی کا ماحول قائم کرنا اور اس میں اضافہ کرنا تھا۔ یہ سارک کی ڈیفینیشن ہے تھوڑی سی۔ نیکسٹ، سارک کے ممالک اور ان کے جو نیمز: انڈیا، پاکستان، بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، افغانستان۔ ناؤ پیج نمبر 65۔ پاکستان کے جنوبی ایشیا کے ممالک سے تعلقات۔ پاکستان کی تسلسل سے جاری کوششوں اور عالمی حالات کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے ممالک میں پائی جانے والی دوری کم ہو رہی ہے، جس کے لیے 1985 میں بننے والی سارک وہی تنظیم کا نام علاقائی تنظیم کا اہم کردار ہے۔ یہ تنظیم 1985 میں اس کا قائم ہوئی تھی، مگر پاکستان کی کوششوں سے 2007 میں افغانستان بھی اس تنظیم کا باقاعدہ رکن بن گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے مشرق وسطیٰ۔ تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وسطیٰ کا جغرافیائی خطہ براعظم ایشیا کے جنوب مغربی علاقے پر مشتمل ہے، جس میں بحرین، ایران، عراق، شام، کویت، لبنان، عمان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات اور یمن وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں۔ ان کی معاشی خصوصیات۔ مشرق وسطیٰ کی معاشی خصوصیات: نمبر 1، مشرق وسطیٰ کی اقتصادی اور معاشی ترقی کا دار و مدار تقریباً تیل کی دولت اور معدنی وسائل پر ہے۔ نمبر 2، اس جغرافیائی خطے میں آبادی کی گنجانی مختلف عوامل کی وجہ سے بہت کم رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جغرافیائی خطہ اقتصادی ترقی کے لیے درکار افرادی قوت کی کمی کا شکار رہا ہے۔ نمبر 3، دریائی وادیوں اور چند نخلستانوں کے علاوہ اس خطے میں زرعی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نمبر 4، اس خطے کی زیادہ تر صنعتیں معدنی تیل کی پیداوار سے منسلک یعنی جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 5، تاریخی اور مذہبی لحاظ سے یہ خطہ ہمیشہ سے مسلمان دنیا کے لیے ایک مرکز نگاہ رہا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، پاکستان کے مشرق وسطیٰ سے تعلقات۔ اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے اس خطے کے ساتھ باہمی خوشگوار تعلقات ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور رہے ہیں۔ پیج نمبر 66۔ افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کے ممالک نے پاکستان کو ترجیح دی ہے، جس سے پاکستان کو درپیش اقتصادی مسائل کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے ممالک نے اسلامی جذبے کے تحت ہر قدرتی آفت یعنی مصیبت کو کہتے ہیں اور علاقائی مسئلے میں پاکستان کی کھل کر دل و جان سے مدد کی ہے۔ اس کے جواب میں پاکستانی عوام اور حکومت نے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک کی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ہر محاذ پر مدد کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ محاذ لڑائی کو کہتے ہیں اور دریغ کبھی انکار نہیں کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وسطی ایشیا۔ وسطی ایشیا کا محل وقوع۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا وسطی ایشیا کا جغرافیائی خطہ پاکستان کے شمال اور شمال مغرب میں واقع ہے، جس کا رقبہ تقریباً 40 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ وسطی ایشیا کے ممالک۔ یہ خطہ 5 ممالک قازقستان، کرغیزستان، ترکمانستان،
تاجکستان اور ازبکستان پر مشتمل ہے، جو سرزمین پاکستان کے ساتھ تمدنی، تاریخی اور ثقافتی رشتوں سے جڑا ہوا ہے۔ وسطی ایشیائی ریاستوں نے کب آزادی حاصل کی؟ گزشتہ صدی کے آخری عشرے میں ان ایشیائی ریاستوں نے آزادی حاصل کی۔ وسطی ایشیا کے لیے پاکستان کی اہمیت۔ پاکستانی بندرگاہوں کی اس جغرافیائی خطے سے قربت کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے وسائل اس وقت تک ہی کارآمد ہو سکتے ہیں جب یہ ممالک پاکستان کے راستے باقی دنیا کے ساتھ جڑ جائیں۔ وسطی ایشیا کی معاشی خصوصیات۔ وسطی ایشیا کا جغرافیائی خطہ معدنی تیل اور قدرتی گیس کے بے بہا قیمتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ قدرتی وسائل دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وسطی ایشیائی ریاستیں تاریخی طور پر زراعت میں بھی اہم مقام کی حامل ہیں، جن میں خاص طور پر ترکمانستان اور ازبکستان اور قازقستان کپاس کی پیداوار اور اس کے اعلیٰ معیار کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وسطی ایشیا کی اہمیت۔ اشتراکی روس کے زمانے میں شروع ہونے والی دفاعی صنعتیں بھی اس خطے میں بہت اہمیت اختیار کر چکی ہیں۔ خاص طور پر قازقستان اس وقت اپنی دفاعی پیداوار سے کافی زر مبادلہ کما رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ پیج نمبر 67 اوپن کیجیے۔ پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستیں اقتصادی رابطے کی تنظیم ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے ذریعے اپنی اقتصادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے اس خطے اور پاکستان کے درمیان قربت پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے چین۔ چین کہاں واقع ہے؟ عوامی جمہوریہ چین پاکستان کے شمال اور شمال مشرق میں وسطی ایشیائی ریاستوں سے شروع ہو کر مشرق میں بحر الکاہل تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے پاک چین دوستی یعنی پاکستان اور چین پاکستان اور چین کی دوستی اپنے مضبوط باہمی اقتصادی، دفاعی، سماجی، سیاسی، خارجی تعلقات کی وجہ سے باقی دنیا کے باعث مثال بن چکی ہے۔ پاک چین دوستی نے نہ صرف دو طرفہ ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس دوستی نے علاقائی اور عالمی امن اور ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے چین کی آزادی کے بعد اس کو عالمی دائرے میں شامل کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ چینی حکومت اور عوام نے پاکستان میں ہر آنے والی قدرتی آفت کی صورت میں ہونے والی تباہ کاریوں کو کم کرنے کے لیے تعاون کیا ہے، یعنی ان کی مدد کی ہے۔ چین کی معاشی خصوصیات۔ عوامی جمہوریہ چین اپنی مضبوط معیشت، افرادی قوت، قدرتی اور انسانی وسائل کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک مرکزی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ چین کی اقتصادی ترقی کی بنیاد مضبوط صنعتی ڈھانچے پر ہے، جس کا انحصار صنعتوں پر رکھا گیا ہے۔ چین نے زراعت کو سائنسی اور صنعتی بنیادوں پر ترقی دینے کے لیے حکمت عملی اختیار کی ہے، جس سے نہ صرف ملکی غذائی ضروریات پوری ہوئی ہیں، بلکہ غذائی اجناس کو عالمی منڈیوں تک بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ چین نے اپنی بھرپور صنعتی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے معدنی وسائل میں تیل، گیس، کوئلہ، اس کے ساتھ ساتھ اپنے متبادل توانائی کے ذرائع، ہوا، سورج، پانی وغیرہ کی ترقی پر بھی بھرپور توجہ دی ہے۔ نیکسٹ پیج نمبر 68۔ پاک چین تعلقات یعنی پاکستان اور چین کے تعلقات۔ پاک چین تعلقات کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ چینی حکومت اور عوام نے پاکستان کی ہر مشکل گھڑی اور ضرورت میں بھرپور ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اقتصادی اور دفاعی طور پر مضبوط بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ پاکستان میں توانائی بڑھانے کے لیے جاری بے شمار منصوبے، مثلاً نیم، جہلم، بجلی گھر، چشمہ کا منصوبہ وغیرہ اس کی اہم مثالیں ہیں۔ پاکستان کے دفاعی منصوبے، مثلاً ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ اور سنجوال پاک چین لازوال دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مغربی چین اور وسطی ایشیا کو پاکستان کے ساتھ ملانے والی جدید شاہراہ قراقرم، شاہراہ ریشم،
چینی مہارت اور تعاون کی ایک عمدہ مثال ہے۔ نیکسٹ، اب ہمارا تفصیلی سوال نمبر 1 آ رہا ہے۔ سوال ہے پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا۔ پاکستان کا محل وقوع، پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، جو جنوبی ایشیا میں 23.3/4 شمالی عرض بلد سے لے کر 37 شمالی عرض بلد اور 61 مشرقی طول بلد سے لے کر 77 مشرقی طول بلد کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بھارت، شمال مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران، شمال اور شمال مشرق میں چین اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ افغانستان کی 20 کلومیٹر چوڑی پٹی واخان اس کو وسطی ایشیائی ریاستوں سے الگ کرتی ہے۔ اس کا جواب یہاں تک ہے۔ آپ کا تفصیلی سوال ہے پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب پاکستان کا محل وقوع یہاں سے شروع ہوگا اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے الگ کرتی ہے، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور ساتھ تفصیلی سوال نمبر 1 کو اپنے رف بائنڈر پر لکھنا ہے اور ساتھ زبانی یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔